تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. دین اسلام در حقیقت ایک ایسا دین ہے کہ جس نے سب سے کم عرصے میں اس دنیا میں سب سے زیادہ ترقی پائی. 23 سال کے قلیل عرصے میں اسلام کی تمکینت، اسلام کی ترقی، اسلام کا عروج، اسلام کی حکومت جس قدر تیزی کے ساتھ بڑھی ہے، اس کے ساتھ ساتھ اس اسلام کو ختم کرنے کے لیے سازشیں بھی ایجاد ہوتی رہی اور اسلام کی اس ترقی کا محور، اسلام کی اس ترقی کا دار و مدار، اسلام کی اس تمکینت کا اصل راز اگر تاریخ میں جا کر تلاش کرنے کی کوشش کی جائے تو تمام تر مؤرخین، چاہے وہ اہل اسلام ہوں یا اغیار ہوں، یک زبان ایک ہی بات پر آ کر رک جاتے ہیں. یہ قلیل عرصے میں اسلام کی یہ ترقی، قلیل عرصے میں اسلام کی یہ بلندی، قلیل عرصے میں اسلام کی یہ تمکینت، اس کا عروج، اس کا دار و مدار ایک ہی شخصیت ہے کہ جس پر جا کر رک جاتی ہے، اور وہ شخصیت ہے اسلام کے بانی، اسلام کے قائد، امام المتقین، رحمت للعالمین، شفیع المذنبین، ساقی کوثر،
حاشر محشر، مجسم قرآن، معلم فرقان، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت۔ یہی وجہ ہے کہ جب دشمن عناصر اسلام کی ترقی کی روک تھام نہ کر پائے تو جس چیز پر انہوں نے سب سے پہلے حملہ کیا وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت۔ کسی بھی تنظیم، کسی بھی گروہ، کسی بھی قوم کو اس کی ترقی سے روکنا ہو تو اس کی جڑ پر وار کیا جائے، اس کی ڈھال کو کھوکھلا کیا جائے، اور اسلام کی ترقی، اہل اسلام کی تمکینت کی جڑ اور اس کی ڈھال اگر کوئی چیز ہے تو وہ کردار اور شخصیت ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود موجود تھے تو آپ کو دیوانہ کہہ دیا گیا، آپ کو مجنون کہہ دیا گیا، آپ کے قتل پر 100 اونٹوں کا انعام مقرر کر دیا گیا، آپ کو آپ کے محبوب شہر سے بے دخل کر دیا گیا، آپ کو کبھی زہر دے کر قتل کرنے کی کوشش کی گئی، آپ پر کبھی کسی اور طریقے سے سازش کی گئی، اور جب یہ تمام کام اللہ رب العالمین نے ناکام کر دیے تو دشمن عناصر نے کچھ ایسے معاملات اسلام میں داخل کرنے کی کوشش کی کہ جس سے اسلام اپنے اصل سے ہٹ جائے، اور جب کوئی اپنے اصل سے ہٹ جائے، صراط مستقیم سے بہک جائے، تو پھر گمراہیاں اس کے تعاقب کرتی ہیں اور اسے گھیر لیتی ہیں۔ جو لوگ منہج محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے منحرف ہو جائیں تو پھر بعید نہیں ہے کہ آج وہ رسول اللہ کا انکار کریں، کل کو وہ اللہ رب العالمین کا انکار کریں۔ اور یہ سازش جو اسلام کے خلاف کی گئی، کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی تصور نہ کیا گیا، کبھی یہ کہا گیا کہ آپ کی نبوت اور رسالت کے بعد بھی امتی نبی جاری رہیں گے، اور جب بات اس پر آ کر نہ بنی تو پھر اس قسم کا منفی پروپیگنڈا اور فتنہ کیا گیا کہ گویا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی کوئی حیثیت نہیں، اور یہ نعرہ بلند کیا گیا کہ ہمارے لیے تو کتاب اللہ بس قرآن مجید ہے، اس کے علاوہ دیگر کوئی دوسری بات ہمارے لیے قابل قبول نہیں۔ یہ فتنہ در حقیقت اس بات کے لیے ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عظیم زندگی ہے اس کو داغدار کیا جائے، اور جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے منحرف ہو جائے کوئی شخص تو پھر گمراہیاں اس کو گھیر لیتی ہیں اور اسے وہاں جہاں کر پھینکتی ہیں کہ جہاں ہدایت کا پھر کوئی اور راستہ نہیں موجود ہے۔ آج جس عنوان پر میں آپ سے بات کر رہا ہوں وہ گمبھیر معاملہ بن جاتا ہے، وہ نازک مرحلہ بن جاتا ہے کہ ہم محض قرآن کے ماننے والے ہیں، حدیث ہمارے لیے کوئی حیثیت نہیں رکھتے۔ یہ ایک ایسا جملہ ہے کہ جو شخص جب کبھی منکرین حدیث بنتا ہے در حقیقت کسی نہ کسی طور پر جا کر وہ منکرین قرآن بھی ہوتا ہے، کیونکہ جو شخص قرآن کو مانتا ہے اس کے لیے لازم ہے کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو بھی مانتا ہے، کیونکہ قرآن اس بات کا حکم دیتا ہے۔ یہ فتنہ سب سے پہلے
اگر کہیں شروع ہوا تو وہ ایک صاحب سید احمد خان تھے، اور آپ دیکھیں گے کہ انگریزوں نے ان کو سر کا لقب دیا، اور جس کو انگریز کوئی عزت دے دے، کیا کوئی لقب دے دے، تو یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ شخص اسلام کی کوئی خدمت کے لیے کام دے رہا، کہ جب انگریز کسی کو تمغہ دے دے یا کوئی تاج بنا دے تو یہ بات دن کی روشنی کی طرح عیاں ہو جاتی ہے کہ وہ اسلام کے خلاف کام کرنے میں اپنا کردار ادا کرے۔ اور سید احمد خان جو سب سے پہلے حدیث کے انکاری بنے، وہ پھر کچھ کم رہے، اور اس کے بعد جو فتنہ ہم نے دیکھا غلام پرویز احمد کا، کہ جس نے در حقیقت وہ کام کیا کہ جس سے اسلام کی عمارت کھوکھلی کری۔ اور دور حاضر میں اگر میں دیکھوں تو جاوید احمد غامدی ہیں جو نیم منکرین حدیث کہلاتے ہیں۔ بات دراصل یہ ہے کہ جب آپ اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم محض قرآن والے ہیں اور قرآن پر عمل کرنا چاہتے ہیں، تو سوال یہ ہے آپ کو یہ قرآن مجید کس نے نازل کیا؟ کیا یہ اللہ کی کتاب قرآن مجید جو آج یہاں دو بندوں کے درمیان موجود ہے، کیا اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے نازل کی تھی؟ کیا اسی طریقے سے امت مسلمہ کو یہ قرآن مجید حاصل ہوا تھا؟ آپ کا جواب ہوگا نہیں۔ یہ اصلاحی بات ہے۔ یہاں بیٹھ کر ہم 400 کلومیٹر کا سفر کر کے اگر آئے ہیں تو اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ ہم لعن و طعان کریں یا اشتعال انگیزی کی بات کریں یا اسلام سے دور کرنے کی کوشش کریں۔ یہ ایک اصلاحی محفل ہے، اور یہ جماعت المسلمین کا طریقہ ہے کہ وہ اصلاحی کام کرتی ہے اور اسی طریقے سے کرتی ہے جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے ہیں۔ وہ لوگ جو اس معاملے میں الجھن کا شکار ہیں، ان کی آسانی کے لیے میرا یہ سوال ہے کہ آپ قرآن مجید کو قرآن مجید کیوں تسلیم کرتے ہیں؟ یہ قرآن مجید آپ کو کس طریقے سے حاصل ہوا؟ اس کی ترتیب کہ یہ سورۃ الفاتحہ سے شروع ہوگا اور سورۃ الناس پر جا کر ختم ہوگا، یہ ترتیب آپ کو کس نے مرتب کر کے دی؟ قرآن مجید رسول اللہ پر جب نازل ہوا تو کیا وہ اسی طریقے سے کاغذ میں اور گتے کی شکل میں موجود تھا؟ کیا جب قرآن مجید کا نزول ہوا تو اس کی ترتیب اسی طریقے سے تھی جیسے آج اس کی ترتیب موجود ہے؟ جب قرآن مجید کا نزول ہوا تو اس کو کس طور پر اور کہاں پر کس چیز پر لکھا جاتا ہے؟ اس کا اصل مسودہ کہاں موجود؟ اور آپ کو اکثر جو اہل قرآن ہیں وہ یہ کہتے ملیں گے کہ ہم قرآن مجید اس لیے تسلیم کرتے ہیں کیونکہ اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ رب العالمین نے اٹھایا۔ حدیث کا کیا بھروسہ؟ حدیث تو 200 سال کے بعد لکھنا شروع ہوئی، ہم اس پر ایمان نہیں لاتے۔ دلیل کیا ہے کہ اس قرآن مجید کی حفاظت کا ذمہ اللہ رب العالمین نے لیا ہے؟ آپ کو جواب ملے گا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا نَحْنُ لَهُ حَافِظُونَ، کہ یہ ہم نے ذکر نازل کیا ہے اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ قرآن مجید کا لفظ اللہ رب العالمین نے یہ تو نہیں فرمایا ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم اس کی حفاظت کے محافظ ہیں، ہم اس کی حفاظت کا ذمہ رکھتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ، ہم نے یہ ذکر نازل کیا ہے۔ وہ ذکر قرآن مجید بھی ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے، ورنہ آپ ثابت کیجئے اس پورے قرآن میں کہ یہ کہاں ہے کہ اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ رب العالمین نے لیا ہوا ہے۔ آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ یہ قرآن مجید کی آیت ہے؟ آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ جب سب سے پہلی وحی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر
نازل ہوتی ہے تو وہ ہے اقرأ باسم ربک الذی خلق. اور جب ہم قرآن مجید کا مطالعہ کرتے ہیں تو یہ سب سے پہلی وحی ہمیں اس قرآن کے سب سے آگے لے جا کرتی ہے. یہ ترتیب آپ کو کس نے مرتب کر کے دی ہے؟ اس ترتیب پر آپ کا اعتبار کس طریقے سے ہوا ہے؟ قرآن مجید میں کہیں اس کی ترتیب کا ذکر نہیں ہے. آئیے آپ کو اس کا جواب ملے گا احادیث رسول کہ یہ قرآن مجید کیسے مرتب ہوا، اس قرآن مجید کی ترتیب کس نے کی، اور اس قرآن مجید کی ترتیب پر ہم سب کا اعتبار کیوں ہے. صحیح بخاری میں ہے، زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی کہتے ہیں ارسل الی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، یمامہ کی جنگ کے موقع پر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے بلایا. فَإِذَا عمر بن خطاب عِندَهُ، کیا دیکھتا ہوں ابو بکر تو ہیں، عمر بن خطاب بھی ان کے ساتھ موجود ہیں. اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھ سے کہنے لگے کہ یہ عمر میرے پاس آئے ہیں اور یہ مجھ سے کہتے ہیں کہ یہ یمامہ کے موقع پر بڑی قتل و غارت ہوئی ہے اور جو مسلمین حفاظ ہیں، مسلمین قراء ہیں، وہ شہید کیے جا رہے ہیں. مجھے یہ خدشہ ہے اگر اسی طریقے سے یہ حافظ قرآن شہید کر دیے گئے تو قرآن کا بہت سا حصہ ہم سے ضائع ہو جائے گا. قرآن کا بہت سا حصہ ہم سے ضائع ہو جائے گا، اور یہ چاہتے ہیں کہ قرآن مجید کو کسی ایک شکل میں جمع کر دیا جائے. میں نے ان سے کہا اے عمر، آپ مجھے اس کام پر کیوں مجبور کر رہے ہیں جو کام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا. عمر بن خطاب فلم یراجعنی حتی شرع اللہ صدری، وہ مجھے کہتے رہے اے ابو بکر، اے امیر المسلمین، یہ کام کر گزریے، اللہ کی قسم اس میں خیر ہے. وہ مجھے سمجھاتے رہے یہاں تک کہ اللہ تعالی نے میرا اس معاملے میں سینہ کھول دیا ہے. اور اے دیکھ، میں نے تمہیں اس لیے بلایا ہے انک رجل شاب، تم ایک جوان آدمی ہو، عاقل، عقل مند ہو، حافظ قرآن ہو، کنت تکتب الوحی، تم جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی اترتی تھی اسے لکھا کرتے تھے، تم کاتب وحی ہو. میں چاہتا ہوں تم یہ کام اپنے ذمے لو اور جہاں جہاں قرآن موجود ہے اس کو ایک کتابی شکل میں جمع کرو. زید بن ثابت کہتے ہیں اللہ کی قسم اگر ابو بکر مجھے یہ حکم دیتے کہ میں بدر پہاڑ کو اٹھا کر ایک جگہ سے دوسری جگہ رکھ دوں، وہ کام مجھ پر زیادہ آسان تھا بنسبت اس کام کی کہ میں قرآن مجید کو جمع کروں. یہ اس قدر بھاری اور عظیم کام تھا. زید بن ثابت کہتے ہیں میں نے بھی یہی کہا اے ابو بکر، اے عمر، آپ وہ کام کیسے کر سکتے ہیں جسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا. لیکن وہ دونوں مجھے سمجھاتے رہے کہ اس میں بہتری ہے، اس میں بھلائی ہے. حتی شرع اللہ صدری، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے بھی اس معاملے میں میرا سینہ کھول دیا. فتتبعت القرآن بالکسوف واللحاف والحجر والصدور الرجال، پس پھر میں قرآن مجید کو جمع کرنے کے پیچھے لگ گیا. میں نے لکڑیوں سے، پتھروں سے، لوگوں کے سینوں سے، جہاں جہاں قرآن کی آیات موجود تھیں میں ان سب کو جمع کرتا رہا، حتیٰ کہ میں نے وہ پورا قرآن جمع کیا. ایک آیت تھی سورۃ التوبہ کی جو کہ مجھے نہیں مل رہی تھی اور مجھے یاد تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کی وحی ہوئی ہے. اور پھر جب میں اس آیت کو ڈھونڈتا رہا ابو خزیمہ الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس وہ جا کر مجھے آیت ملی جو آیت تھی یا ایھا الناس قد جاءکم رسول من انفسکم عزیز ما علیہ. سورۃ التوبہ کی یہ آخری آیت جب مجھے مل گئی میں نے اسے قرآن میں درج کیا اور اس کا ایک متبدہ بنا کر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کر دیا. وہ ان کی زندگی میں ان کے پاس موجود رہا.
جب وہ فوت ہوئے تو وہ نسخہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس رکھا رہا. جب وہ فوت ہو گئے تو وہ نسخہ ام المومنین حفصہ بنت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس محفوظ رہا. اور صحیح بخاری میں ہے کہ جب عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ مقرر ہوئے، حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا کہ الگ الگ لہجوں میں الگ الگ ترتیب سے قرآن مجید موجود ہے، آپ اس کو ایک کر دیں. اور عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 4 صحابہ اکرام کی ڈیوٹی لگائی اور ان 4 حفاظ نے اس قرآن مجید کی یہ ترتیب رکھی کہ یہ الحمد سے شروع ہو کر والناس تک پہنچتا ہے اور یہ مرتب کرتا ہے. زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مہربانی سے. اب وہ لوگ جو محض قرآن کی رٹ لگاتے ہیں یا صرف قرآن پر عمل پیرا ہونا چاہتے ہیں، سب سے پہلے وہ قرآن مجید کو قرآن مجید ثابت کریں. یہ قرآن مجید ان کے پاس کہاں سے آیا، کس نے لا کر دیا، اس کی ترتیب کس نے مرتب کی، اس کے صفحات، اس کی آیات کس نے بنائی، کس نے مقرر کی، یہ تمام چیزوں کے جواب لا دیں، ہم آپ کی بات ماننے کو تیار. اللہ کی قسم سورج مشرق چھوڑ کر مغرب سے نکل آئے گا، اس بات کا جواب ہمیں کبھی نہیں. کیونکہ قرآن جب نزول ہو رہا ہے قرآن مجید کا تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہو رہا ہے. موقع در موقع حالات، معاملات، سیاق و سباق کے حساب سے اللہ رب العالمین قرآن مجید کو نزول فرما رہا ہے. صحابہ اکرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے اسے سنتے ہیں، اس کو یاد کرتے ہیں، اسے پتلے پتھروں پہ لکھ لیتے ہیں، اسے درخت کی چھالوں پر لکھ لیتے ہیں، اسے اپنے سینوں میں محفوظ کر لیتے ہیں. اور اس کے بعد یہ اجماع امت ہے کہ یہ قرآن مجید اس شکل میں بالکل محفوظ ہے. اور اللہ کا یہ کلام انا نحن نزلنا الذکر وانا نحن لحافظون، کہ یہ قرآن ہم نے نازل کیا ہے، یہ ذکر ہم نے نازل کیا ہے اور ہم ہی اسی کی حفاظت کرنے والے ہیں. کیونکہ اگر قرآن مجید سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو علیحدہ کر دیا جائے تو یہ قرآن مجید اکیلا تنہا اپنے معنی اور مفہوم بتانے کے لیے محتاج ہے. آپ کہیں گے یہ قرآن مجید کی توہین ہے، نہیں، یہ قرآن مجید کی عزت ہے، یہ قرآن مجید کی تقریم ہے، یہ قرآن مجید کا اکرام ہے کہ یہ قرآن اس ہستی پر نازل ہوا کہ جو محبوب ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العالمین کا. اس قرآن کو نازل کیا اللہ نے اپنے محبوب پر اور اس کی عملی تصویر بنا کر دکھائی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں. اور اس بات کو قرآن مجید میں جگہ جگہ بنایا، فاتبعوه لعلكم تهتدون، فاتبعوه لعلكم ترحمون، فاتبعوني هذا صراط مستقيم، انك لتهدي على صراط مستقيم، انك على صراط مستقيم، فاطيعوا الله واطيعوا الرسول. قرآن مجید بھرا ہوا ہے، اس رسول کی پیروی کرو تاکہ تمہیں ہدایت نصیب ہو، اس رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے، اس رسول کی پیروی کرو، اس کی پیروی میں صراط مستقیم ہے. اے رسول آپ ہی تو سیدھے راستے پر قائم ہیں، اے رسول آپ ہی تو صراط مستقیم کی طرف راستہ دکھانے والے ہیں. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اے رسول آپ ان سے کہیے اگر تم اللہ کی محبت کے دعوے دار ہو، اس محبت کے دعوے کی سچائی کہاں پر ہے؟ فاتبعونی. اس محبت کے دعوے کی سچائی کب ہے؟ فاتبعونی. تمہیں میری پیروی کرنی ہوگی.
اگر قرآن مجید پر صحیح معنوں پر عمل کرنا ہے تو اس کے لیے لازم ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کی جائے. جب تم میری پیروی کرو گے یحببکم اللہ تو اللہ رب العالمین بھی تم سے محبت کرے گا. کیا فرمایا؟ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُوهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ. یہ میری رحمت ہے، یہ رب کا فرمان ہے، یہ قرآن کی آیات ہیں. کیونکہ جو حدیث نہیں مانتا ہم اس کو قرآن سے بتائیں گے کہ قرآن مجید اس بات کا حکم دیتا ہے کہ حدیث کو ماننا ہے. وہ بات کی بات ہے کہ حدیث کیا کہتی ہے، پہلے جانا کہ قرآن کیا کہتا ہے. اگر آپ واقعیتاً اہل قرآن ہیں، آپ واقعیتاً سچے قرآن کی اتباع کرنے والے ہیں تو ان قرآن کی آیات پر عمل پیرا ہو جائیں، رسول کی پیروی کریں. اسی میں ہدایت ہے، اسی میں اللہ کا رحم ہے، اسی میں اللہ رب العالمین کی رحمت ہے. اور جب رسول کی پیروی کی باری آئے گی تو آپ کو مجبوراً احادیث کی طرف جانا پڑے گا، جہاں ایک ایک فعل، ایک ایک قول، ایک ایک حرکت، ایک ایک ادا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفوظ کر دی صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین. اور فرمایا رب نے وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، یہ میری رحمت ہر چیز کو گھیری ہوئی ہے، ہر چیز سے وسیع ہے. اور یہ رحمت میں کس کے لیے لکھوں گا؟ کہ جو اللہ رب العالمین سے ڈرتے ہوں گے، جو زکوٰۃ ادا کرتے ہوں گے، اور جو ہماری آیات پر ایمان لاتے ہوں گے. یہ زکوٰۃ کیسے ادا ہونی ہے؟ قرآن مجید اس بات پر خاموش ہے. یہ صلاۃ کیسے ادا ہونی ہے؟ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ جو قرآن مجید بھرا ہوا ہے، قرآن مجید اس بات پر خاموش ہے. یہ نہیں ہے کہ قرآن مجید ناقص ہے، قرآن مجید سب سے اعلیٰ ہے، لیکن یہ قرآن کا سبق نہیں ہے، یہ قرآن کا مضمون نہیں ہے کہ وہ طریقہ بتائے، کہ وہ اطوار بتائے، کہ وہ منہج بتائے. قرآن تو ہدایت کی کتاب ہے، یہ آپ کو ہدایت دے گی، یہ آپ کو راستہ بتائے گی، یہ آپ کو صراط مستقیم پر لے جائے گی. اس پر عمل پیرا کیسے ہونا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اس کی عطا. قرآن مجید کہتا ہے کہ حج کرنا ہے، کیسے کرنا ہے یہ نبی کی سنت بتائے. قرآن مجید کہتا ہے کہ طواف کرنا ہے بیت اللہ کا، کتنے چکر لگانے ہیں، کیسے لگانے ہیں یہ نبی کی سنت بتائے. صفا مروہ کی صحیح کرنی ہے، کتنے چکر لگانے ہیں، کس طریقے سے کرنی ہے یہ قرآن مجید نہیں بتائے گا، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بتائے گا. نماز قائم کرنی ہے، کیسے کرنی ہے یہ قرآن مجید نہیں بتائے گا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بتائے. زکوٰۃ ادا کرنی ہے، کس کو کرنی ہے، کتنے مال پر کرنی ہے، کس طریقے سے کرنی ہے، کس کو ادا کرنی ہے یہ قرآن مجید نہیں بتائے گا، یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بتائے گا. روزے رکھنے ہیں، قرآن مجید کا حکم ہے کہ روزوں کی فرضیت ہے، اس میں کب اٹھ کر کب سحری کرنی ہے، کب اس کی افطار کرنی ہے، کس طریقے سے کرنی ہے یہ آپ کو قرآن مجید نہیں بتائے گا، یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بتائے گا. ہرگز اس کا یہ مطلب نہیں کہ قرآن مجید ناقص ہے، یہ قرآن کا مضمون نہیں. قرآن انڈیکیشن دے گی، اشارے دے گی، ہدایت پر لائے گی، دلوں کی بیماریوں کا علاج کرے گی، ہدایت کا نور کو دل میں روشن کرے گی. عمل کیسے کرنا ہے یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بتائے. اور یہ صرف ہمارے کہنے کی بات نہیں ہے، یہ احادیث رسول نہیں ہے، قرآن خود اس بات پر اپنی مثال آپ ہے. جو آیات آپ سن رہے ہیں اور قرآن نے خود کہا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ کہ تمہاری اے مومنین یہ اللہ کے رسول کی زندگی بہترین نمونہ ہے قرآن مجید کی آیات سورہ احزاب کی. آپ پوچھیں تمام منکرین احادیث سے
کہاں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ اس قرآن میں؟ آپ کیسے چلتے تھے؟ آپ کی صبح کیسے ہوتی تھی؟ آپ کا گھر سے نکلنا کیسے ہوتا تھا؟ آپ کا گفتار کیسے تھا؟ آپ کا کھانا کیسا تھا؟ آپ کا پینا کیسا تھا؟ آپ کا لباس کیسا تھا؟ آپ کی صورت کیسی تھی؟ آپ کی زلفیں کیسی تھی؟ آپ کے چہرے پر داڑھی کس طریقے سے تھی؟ آپ لوگوں سے بات کس انداز سے کرتے تھے؟ آپ کا لین دین کیسا تھا؟ آپ کی جوتی کیسی تھی؟ آپ کا کپڑا کیسا تھا؟ آپ کا سونا کیسا تھا؟ آپ کا بستر کیسا تھا؟ آپ کی نجی زندگی کیسی تھی؟ آپ کا اپنی ازواج کے ساتھ طریقہ کیسا تھا؟ الحم سے والناس تک پڑ جائیں آپ کو نہیں ملے گا۔ یہ احسان ہے اللہ رب العالمین کا کہ اس نے ایسا معاشرہ مرتب کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کہ وہ صحابہ اکرام ان کی جانیں نچھاور تھی، ان کے ماں باپ قربان تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ انہوں نے آپ کی ایک ایک ادا کو نوٹ کر کے حفظ کیا اور لکھ ڈالا۔ اور یہ بات اہل اسلام کے علاوہ اغیار اس بات کو قبول کرتے ہیں، اغیار اس بات کو مانتے ہیں۔ ولیم میور اپنی کتاب 1869 میں مرتب کرتا ہے جس کا عنوان ہے اپولوجی فار محمد اینڈ قرآن، کہ میری معافی ہے محمد سے اور اس قرآن، کیونکہ اس سے قبل وہ انتہائی متعصب اور مخالف ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن مجید کا۔ لیکن جب اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کیا تو وہ مجبور ہو گیا اس کتاب کو لکھنے پر، اس کا عنوان بنانے پر، اور وہاں وہ لکھتا ہے کہ عالم کی تاریخ میں کسی قائد کی اس قدر ایک ایک قول، ایک ایک فعل، ایک ایک ادا میں نے محفوظ ہوتی نہیں دیکھی جیسے محمد کے ساتھیوں نے محمد کے اقوال افعال اس کی ایک ایک ادا کو محفوظ کر دیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو قرآن مجید جب اس بات کا حکم دے رہا ہے کہ رسول اللہ کی زندگی تمہارے لیے ایک بہترین نمونہ ہے، اس بہترین نمونے کی اتباع ہر مومن پر ہے، اور جو واقعتاً قرآن پر ایمان لانے والا ہے، جو قرآن کا مومن ہے، اس کے لیے پھر لازم ہو جاتا ہے کہ وہ تلاش کرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں۔ اور جو آیا سورۃ الاعراف کی میں آپ سے بیان کر رہا ہوں کہ یہ رحمت اللہ تعالیٰ ان کے لیے لکھے گا کہ جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اللہ کا خوف اختیار کرتے ہیں، ہماری آیات پر ایمان لاتے ہیں۔ کن کے لیے؟ الذین یتبعون الرسول النبی امی۔ کون ہے وہ لوگ کہ جو پیروی کرتے ہیں، جو اتباع کرتے ہیں اس رسول کی۔ قرآن کا حکم تو اس رسول کی پیروی پر بار بار تکرار ہے اس بات کی کہ اگر اس قرآن پر صحیح معنوں میں ایمان لانا ہے، ہمیں کس نے بتایا قرآن مجید اللہ کی کتاب؟ کس نے بتایا ہمیں کہ کتاب اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ ہے؟ یہ بتایا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قوم خزرج کے چند لوگ آتے ہیں مستنابت میں صحیح سند کے ساتھ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کیا فرماتے ہیں؟ انا رسول اللہ بعثنی الی العباد وانزل علی کتابا۔ دیکھو میں اللہ کا رسول ہوں، اس اللہ نے مجھے اپنے بندوں کی طرف بھیجا ہے اور اس اللہ نے مجھ پر یہ کتاب نازل کی۔ کس نے بتایا کہ کتاب اللہ کی نازل کردہ ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہ قول ہمیں کہاں سے حاصل ہوا؟ کتب احادیث۔ یہ کارنامہ ہے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا، اس کے بعد تابعین کا، اس کے بعد تبع تابعین کا، اور اس کے بعد محدثین کا، کہ جنہوں نے اس کو قلم بند کر دیا، ورنہ ہم بے راہ روی کا شکار ہو، سرگردہ مارے پھر رہے ہیں۔ نہ قرآن کی حفاظت ہمارے پاس ہوتی، نہ نبی کی سنت ہمارے پاس ہوتی، نہ اسوہ حسنہ کی کوئی مثال ہمارے ساتھ۔
کیونکہ یہ ہونا تھا، کیونکہ یہ اللہ کا حکم تھا کہ ہم نے اس ذکر کو نازل کیا ہے۔ وہ ذکر قرآن مجید بھی ہے، وہ ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی بھی ہے، اور قرآن خود اس بات پر گواہی دیتا ہے، وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ یہ نبی اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہتے، اس زبان سے جو نکلتا ہے وہ کلمہ حق ہوتا ہے، وہ اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہوتا ہے، وہ کچھ نہیں ہے مگر وہ وہی ہے جو اللہ رب العالمین نے نازل کی ہے۔ اور کیا حسین الفاظ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں اتارتا ہے، لا تحرک به لسانک لتعجل۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، سورۃ القیامہ ہے، لا تحرک به لسانک لتعجل به۔ جب ہم آپ پر قرآن اتارتے ہیں، آپ اپنی زبان مبارک کو تیزی کے ساتھ نہ کر دیا کریں۔ جب قرآن اترتا تھا آپ تیزی کے ساتھ اسے پڑھتے تھے تاکہ اسے یاد کر لیں۔ اللہ اپنے محبوب کی اس تقریب کو پہچانتا ہے، اور اللہ ہم کلام ہے اپنے محبوب سے، لا تحرک به لسانک لتعجل به۔ اے نبی، آپ اپنے آپ کو مشقت پہ نہ ڈالیں۔ ان علینا جمعہ وقرآنہ، یہ ہمارا کام ہے، جب ہم اس کو نازل کریں گے اس کو آپ کے سینے میں محفوظ کرنا اور اس کی قرأت کروانا یہ ہم پر ہے۔ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، جب ہم اس کی قرأت کروائیں، جبریل کے ذریعے آپ پر اتاریں، آپ کا کام بس اتنا ہے، آپ اس قرأت کی پیروی کریں، اس کو غور سے سنتے رہیں۔ اور پھر اس کے اتارنے کا کیا مقصد ہے؟ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانًا، اس کا بیان کرنا بھی ہمیں۔ گویا کہ قرآن مجید کے علاوہ کوئی اس کی تشریح ہوگی، قرآن مجید کی کوئی تفسیر بتائی جائے گی، اور وہ جو تفسیر اور تشریح ہوگی ان علینا بیانا، وہ ہماری طرف سے ہوگی، وہ اللہ کی وحی ہوگی، وہ ہمارا کام ہے اس کو بیان کرنا۔ تو آپ کا کام یہ ہے کہ بس آپ اس کی پیروی کریں، اس کا بیان کرنا بھی ہم پر ہے۔ ایک عجیب بات ہے کہ قرآن مجید کی کوئی اور تفسیر نہیں کر سکتا، یہ اعتراض ہے کہ قرآن مجید خود ایک کامل کتاب ہے، اس کے معنی، مفہوم، تشریح، تفسیر کیوں ہم حدیث سے حاصل کریں؟ ایک اجمی کو آپ قرآن مجید پکڑا دیں، یہ عربی قرآن، اور اس سے کہیں کہ یہ کتاب ایک کامل کتاب ہے، آپ اس کو سمجھیے، اس کے معنی، مفہوم تلاش کیجیے اور اس پر عمل پیرا ہو جائیے، ہے ایک بے وقوفانہ بات۔ وہ اجمی یہ پوچھے گا اس کا ترجمہ کہاں ہے؟ اگر وہ انگلش جانتا ہوگا تو وہ انگریزی مانگے گا، اگر وہ فارسی جانتا ہوگا تو وہ فارسی میں مانگے گا، اگر وہ اردو بولنے والا ہوگا تو اسے اس کا اردو مترجم چاہیے۔ لیکن آپ بدت رہے نہیں، یہ قرآن تو خود ایک مکمل کتاب ہے، اس کے معنی، مفہوم اس میں محفوظ ہے، آپ پڑھیے اور اس پر عمل کیجیے۔ یہ ایک احمقانہ جملہ ہے، لیکن جب آپ اس قرآن کے ترجمے کے لیے اس کی لغت اٹھاتے ہیں، لغت سے اس کے معنی، مفہوم تلاش کر کے اس کا ترجمہ کرتے ہیں، تو یہ قرآن بے سہارا ہوا یا نہیں ہوا؟ آپ کی زبان اس قرآن کے ترجمے کے لیے جب اس کی لغت کی ضرورت ہے، وہ لغت جو بعد میں آ کر لوگوں نے لکھی ہے، تو پھر اس قرآن کی تشریح وہ ہستی کیوں نہیں کر سکتی کہ جس پر اللہ رب العالمین نے اس کا نزول کیا ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی اس کی سب سے بہترین تفسیر کریں گے۔ ان علینا بیانا، کیونکہ اس کا بیان کرنا ہم پر ہے۔ اور جب آپ اس منہج سے باہر نکلتے ہیں تو پھر آپ وہ لوگ جو ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالتے ہیں ان کے خلاف آپ کوئی کام نہیں کر سکتے، کیونکہ آپ کے کہنے کے مطابق یہ قرآن تو خود اپنی تفسیر آپ ہے، تو پھر ہم کیوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ جائیں؟ تو وہ کیا کرتے ہیں؟
جو قرآن مجید کی آیت ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، کہ اے لوگوں، اے مومنین، محمد تم مردوں میں سے کسی کے نہ والد ہیں، وہ کیا ہے؟ وہ اللہ کے رسول ہیں، اور یہاں ہم ترجمہ کرتے ہیں کہ وہ نبوت کو ختم کرنے والے۔ لیکن جب آپ کسی احمدی یا قادیانی سے ترجمہ کرائیں گے، وہ کہے گا خاتم تو عربی میں، اردو میں مہر کو کہتے ہیں یا انگوٹھی کو کہتے ہیں، آپ یہاں پر نبوت کے ختم کرنے کا ترجمہ کیوں کرتے ہیں؟ اگر آپ حدیث سے عاری ہوں گے آپ لاجواب ہیں، نہیں آپ کے پاس کوئی آپ، کیونکہ خاتم مہر کو ہی کہتے ہیں، خاتم انگوٹھی کو کہتے ہیں، اور انہوں نے اس کے ترجمے میں یہ تبدیلی کی کہ نبیوں کی مہر ہے، آخری نبی نہیں ہے، نبیوں کی انگوٹھی ہے، نبیوں کی زینت ہے، آخری نبی نہیں ہے۔ یہ ترجمہ آپ کہاں سے کرتے ہیں؟ کہ جب آپ احادیث اٹھاتے ہیں کہ اس ترجمے کی، اس جملے کی سب سے بہترین تفسیر کون کرے گا، اس کی سب سے بہترین تفسیر وہی ہستی کرے گی کہ جس پر اللہ رب العالمین نے اس کو نازل کیا ہے، اور وہ ہستی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور آپ نے بتایا وَأَنَا خَاتَمَ النَّبِيِّينَ، ترمذی میں ہے، صحیح بخاری میں ہے، لا نبی بعدی، میں خاتم النبیین ہوں۔ اور دیکھو اس خاتم النبیین جملے کے معنی یہ ہے لا نبی بعدی، کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ یہ قرآن کوئی بادیجہ اطفال نہیں ہے، بچوں کے کھیلنے کا کوئی باغ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسے ہی چھوڑ دیا ہو کہ جس کا جو دل کرے، جو چاہے اس کا ترجمہ کرے، اس کے معنی مفہوم کرے، اس کی تفسیر اور تشریح کرے، کیونکہ عربی ایک وسیع زبان ہے اور اس کے کئی معنی کیے جا سکتے ہیں۔ اسی وجہ سے اللہ رب العالمین نے اس کی حفاظت کے لیے اس کی تشریح اور تفسیر کروائی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور فرمایا ان علینا بیانا، اس کا بیان کرنا بھی ہماری ذمہ۔ اور قرآن میں سورۃ النحل میں تو گویا کہ آخری کیٹ ہو، اور فرمایا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو ذکر ہم آپ کی طرف نازل کر رہے ہیں، یہ قرآن جو ہم آپ کی طرف نازل کر رہے ہیں، یہ کیوں ہے؟ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، تاکہ آپ بیان کر دیں، تاکہ آپ اس کی تشریح کر دیں، تاکہ آپ اس کی تفسیر کر دیں کہ جو کچھ ان ایمان والوں کی طرف اللہ رب العالمین نازل کر رہا ہے۔ تو گویا کہ اس قرآن کی تشریح، اس کی تفسیر کہاں سے ملے گی؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کی احادیث مبارکہ سے ملے گی۔ اور اس میں حدیث کی اب تک میں نے کوئی بات نہیں، یہ سارے دلائل قرآن مجید کہ قرآن یہ کہتا ہے، قرآن کی یہ الفاظ ہیں، قرآن نے بتایا ہے کہ اس کا جمع کرنا ہم پر ہے، اس کا بیان کرنا ہم پر ہے۔ اس ذکر کو نازل کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اس کی تشریح کریں، آپ اس کی تفسیر کریں۔ اور اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ وہی بس یہی ہے کہ جبریل آتے تھے، قرآن مجید پڑھ کر سناتے تھے، اسے لکھا جاتا تھا اور چلے جاتے تھے، تو وہ انتہائی شدید غلط فہمی مبتلا۔ جتنے انبیاء ہیں کتاب کے علاوہ ان پر اللہ رب العالمین کی براہ راست وحی ہوتی تھی، اور قرآن میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وما ارسلناک الا رجالا نوحی الیہم، اے نبی آپ سے پہلے جتنے انبیاء آئے ہیں وہ سب مرد تھے، وہ سب مرد تھے، انسان کے فرشتہ کوئی نہیں، اور ہم ان کی طرف وحی کیا کرتے۔ موسیٰ علیہ السلام کو تورات کوہ طور پر جا کے ملتی ہے، اور اس سے پہلے گائے کا پورا قصہ اللہ رب العالمین سورہ بقرہ میں بیان کرتا ہے۔
ان کی قوم ان سے پوچھتی ہے گائے کا رنگ کیسا ہو، موسیٰ بتاتے ہیں کہ زرد رنگ ہو۔ ان کی قوم پوچھتی ہے گائے کیسی ہو، موسیٰ بتاتے ہیں کہ وہ نہ جوان ہو نہ بوڑھی ہو۔ ان کی قوم ان سے پوچھتی ہے اس گائے کے بارے میں تفصیل بتائیں، موسیٰ بتاتے ہیں کہ وہ ہل چلانے والی نہ ہو، وہ بوڑھی لاغر نہ ہو، وہ چتکبری ہو، اس کا رنگ زرد ہو۔ یہ سب موسیٰ کو کون بتا رہا؟ کیا تورات بتا رہی تھی؟ تورات کا تو اس وقت کوئی تصور نہیں تھا، اور موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو یہ تمام باتیں بیان کر رہے ہیں۔ قرآن مجید اس بات پر گواہ ہے۔ موسیٰ جب فرعون کے پاس ہے، اب تک تورات حاصل نہیں ہوئی ہے، بنی اسرائیل ان کے ساتھ نہیں گئی ہے، اور جادوگروں کا مجمع لگا ہے، جادوگر اپنی رسیاں پھینکتے ہیں، وہ صاف معلوم ہوتی ہے تورات نہیں ہے، وہی نہیں ہے۔ موسیٰ پر اللہ رب العالمین براہ راست وحی کر رہا ہے، القی عصاک، اے موسیٰ اپنا عصا ڈالیے۔ یہ کہاں سے آیا؟ یہ موسیٰ سے اللہ رب العالمین نے ان کے دل میں ڈالا۔ جس نبی رسول کو اللہ رب العالمین مختص کرتا ہے تو اس کے لیے وحی کے 3 طریقے دیتا ہے، یہ بھی قرآن ہے۔ ما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحیا او من وراء حجاب او یرسل رسولا، کہ کسی بشر کے لیے یہ جائز نہیں کہ اللہ رب العالمین اس پر وحی کرے، مگر کیسے؟ کہ اللہ تعالیٰ اس سے براہ راست بات کرے، یا پردے کے پیچھے سے بات کرے، یا کوئی پیغام رسا بھیجے، کوئی فرشتہ اتارے، فَيُوحَىٰ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ، اور پھر جو چاہے اس پر وحی کرے۔ یہ 3 طریقے قرآن میں بتائے ہیں، اور بفضل اللہ یہ تینوں طریقوں سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی تھی۔ جبریل آتے تھے، انسانی شکل میں آتے تھے۔ صحیح بخاری میں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہیں، ایک موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی شخص موجود تھا، وہ نکل کے گیا، آپ نے مجھ سے پوچھا عرفتی ھذا، اے عائشہ پہچانتی ہو کون تھا یہ؟ کہتی میں نے کہا یہ دہیہ کلبی معلوم ہے رضی اللہ، ایک صحابی ہے۔ آپ نے فرمایا نہیں، یہ دہیہ کلبی نہیں ہے، یہ جبریل ہے، اللہ رب العالمین کا پیغام لے کر میرے پاس۔ ہو گئی بات اللہ رب العالمین کی او یرسل رسولا والی پوری۔ قرآن کہتے ہیں او من وراء حجاب، کہ پردے کے پیچھے سے اللہ رب العالمین ہم کلام ہوتا ہے۔ اور یہ کب ہوتا ہے؟ کہ جب معراج پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں۔ حدیث کو آپ کو قدم قدم پہ ضرورت پڑے، ورنہ آپ گمراہ ہو جائیں۔ یہ ایک اصلاحی بات آپ سے کر رہا ہوں، ایک عام فہم کی بات، ورنہ یہ بہت گمبھیر اور مشکل موضوع ہے۔ ایک آسان بات کہ جو آپ کے ذہن میں ہے، او من وراء حجاب، قرآن یہ کہتا ہے ہم وحی کرتے ہیں پردے کے پیچھے سے۔ کیسے ہوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ؟ آپ معراج پر جاتے ہیں، سدرۃ المنتہا تک جبریل ساتھ ہیں، اس سے آگے جانے کی ان کو بھی اجازت نہیں ہے۔ اوپر اللہ تعالیٰ سے پردے کے پیچھے ہم کلام ہیں۔ اور جو کہتا ہے کہ جس نے یہ کہا، صحیح بخاری میں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول، کہ جس نے یہ کہا کہ محمد نے اپنے رب کو دیکھا ہے، وہ سب سے بڑا جھوٹا ہے۔ محمد نے جاتی آنکھوں سے اپنے رب کو نہیں دیکھا۔ وہاں نور تھا، ایک پردہ تھا، اس کے پیچھے سے اللہ رب العالمین نے 50 نمازیں پڑھی، جو کہ بعد میں جا کر 5 مقرر ہوتی ہیں۔ اور یا پھر اللہ رب العالمین براہ راست وحی کرتا ہے، اور یہ کیفیت تو احادیث میں جگہ جگہ موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب براہ راست وحی آتی، صحیح بخاری میں ہے، آپ پسینہ پسینہ ہو جاتے، آپ کے ہاتھ ٹھنڈے اور سرد ہو جاتے، اور وہ آپ پر بڑی شدت سے بہت تکلیف دہ معلوم ہوا۔ اور اگر موسیٰ کو اللہ نے کیا حکم دیا؟ القی عصا، اپنا عصا ڈالیے، یہ جو رسیاں صاف بنی ہوئی ہیں یہ اژدہا بنے گا اور یہ ان سب کو نکل دے گا۔ موسیٰ پر وحی ہوئی، کس طریقے سے ہوئی؟ براہ راست ہوئی قرآن مجید کے مطابق۔ اور محض یہ نہیں ہے، ابراہیم علیہ السلام سورۃ الشعراء کیا کہتے ہیں؟ اپنے بچے سے
انی اراک فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری۔ اے میرے بچے، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تمہیں اپنے ہاتھوں سے ذبح کر رہا، اب تم بتاؤ تم کیا کہتے ہو۔ حکم نہیں تھا، ابراہیم پر کوئی صحیفہ نہیں اترا تھا، کوئی لکھ کر حکم نہیں آیا تھا کہ ابراہیم یہ کام کرنا ہے، خواب دیکھا تھا۔ اور بچہ جواب میں یہ نہیں کہہ رہا ابا جان خواب ہے جانے دیجیے، خواب ہی ہے، کون سا حکم ملا ہے؟ اس بچے کو معلوم تھا اسماعیل کو کہ یہ خواب میرا باپ نبی ہے، جو خواب اس پر آتے ہیں وہ بھی وہی ہوتا ہے، وہ بھی اللہ کا حکم ہے۔ اور حدیث کے بعد کہتی ہے ترمذی میں صحیح سند کے ساتھ کہ انبیاء کے خواب اللہ کی طرف سے وحی ہوتے ہیں۔ تبھی جب ابراہیم کہتے ہیں فانظر ماذا تری، بیٹے خواب میں دیکھ لیا ہے، خواب کا مقصد وہی ہے، اپنے ہاتھوں سے تمہیں ذبح کر رہا ہوں، بتاؤ اب کیا کرنا ہے۔ وہ بچے نے یہ نہیں کہا ابا جان خواب ہے جانے دیجیے، بچے کو معلوم تھا کہ حکم ہے۔ اس نے کیا کہا؟ یا ابت افعل ما تؤمر ستجدون انشاءاللہ من الصابرین۔ ابا جان کر گزریے جو حکم آپ کا رب آپ کو دے رہا ہے، جو حکم آپ کا رب آپ کو دے رہا ہے آپ کو کر گزریے، کیونکہ یہ وہی ہے کہ اللہ کا حکم ہے جو آپ کو خواب ملا ہے۔ آپ مجھے ذبح کر دیں، اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صابرین میں سے پائیں۔ گویا کہ ابراہیم پر جو خواب آتا ہے وہ اللہ کی طرف سے وہی ہوتا ہے۔ یہ ابراہیم کو بھی معلوم ہے، یہ اسماعیل کو بھی معلوم ہے، اور قرآن مجید اس بات پر گواہی دے رہا ہے۔ آپ اگر محض قرآن کرتے رہیں گے تو یہ قرآن مجید آپ کو مشعل راہ بن کر نہیں نظر آئے گا۔ اور یہ میری بات نہیں ہے، قرآن مجید خود کہتا ہے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ اے نبی، ہم نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا ہے، ہم نے آپ کو گواہی دینے والا بنا کر بھیجا ہے، ہم نے آپ کو خوشخبری دینے والا بنا کر بھیجا ہے، ہم نے آپ کو ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، ہم نے آپ کو اللہ کی طرف بلانے والا، اللہ کی طرف پکارنے والا بنا کر بھیجا ہے۔ اس کے حکم سے وَسِرَاجًا مُنِيرًا، اے رسول ہم نے آپ کو روشن چراغ بنا کر دیا۔ یہ روشن چراغ ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس چراغ کی روشنی میں جب ہم قرآن کا مطالعہ کریں گے، اس چراغ کی روشنی میں جب ہم قرآن کے معنی مفہوم جاننے کی کوشش کریں گے، یہ قرآن ہدی للمتقین بن جائے گا، پھر یہ متقین کے لیے ہدایت آئے گا، پھر اس میں راستے نکل کر نظر آئیں گے۔ اور اگر اس روشنی کو، اس روشن چراغ کو ہٹا کر پھر قرآن مجید کو اگر حاصل کرنے کی کوشش کی جائے گی، یہ قرآن آپ کو گمراہ کر دے گا، کیونکہ یہ قرآن نے بتایا ہے کہ محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم جو اس قرآن کی سب سے بہترین تشریح اور تفسیر کرنے والے۔ اور اگر جن لوگوں کو لگتا ہے کہ قرآن اکیلا ہی کافی ہے، متعدد آیات، الحج اشہر معلومات، حج کے کچھ معروف مہینے ہیں، قرآن نے بتایا الحج اشہر معلومات، قرآن کے چند معروف مہینے ہیں، سب کو معلوم ہے، قرآن کہتا ہے کہ یہ مہینے سب کو معلوم ہیں۔ پڑھیے آپ قرآن مجید، بتائیے کہاں پر ہے کہ حج کے یہ چند مہینے ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتا دیے؟ نہیں ملیں گے آپ کو حدیث کا سہارا لینا۔ قرآن کہتا ہے سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا، بے وقوف کہیں گے کہ ان مومنین کو، ان مسلمین کو کیا ہوا ہے کہ جس قبلے پر یہ پہلے تھے اس سے یہ ہٹ گئے ہیں۔ پہلا قبلہ کیا تھا؟ آپ پڑھ لیں قرآن مجید، آپ کو کہیں نہیں ملے گا کہ پہلا قبلہ اللہ رب العالمین نے بیت المقدس رکھا ہے۔ اگر آپ کو محض قرآن مجید جاننا ہے، قرآن مجید سے چلنے کی کوشش کرنی ہے، قرآن کہتا ہے يُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتُ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ،
اس رسول کا کیا کام ہے کہ یہ تمہارے لیے پاکیزہ چیزوں کو حلال کرتا ہے، ناپاک چیزوں کو حرام کرتا ہے۔ کہیں قرآن میں ملتا ہے کہ کتا حرام ہے، کہیں قرآن میں ملتا ہے کہ بلی حرام ہے، یہ آپ کو کون بتاتا ہے؟ کہیں قرآن میں ملتا ہے کہ گدھا حرام ہے، یہ آپ کو بتائے گی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث۔ الغرض قرآن مجید ایک اعلیٰ ترین کتاب، اول طریقے پر قائم، اونچے درجے پر موجود ہے، اس کا اکرام ہے، یہ ناقص نہیں ہے، لیکن اس قرآن کی تشریح، اس قرآن کی تفسیر، اسی قرآن کی آیات کے مطابق اگر کوئی بتائے گا تو وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں، جو کہ اس قرآن مجید سے ثابت ہوتی ہیں، جو میں نے آپ سے چند دلائل بیان کیے۔ اس کے لیے میں آپ سے کہوں گا کہ مسعود صاحب رحمہ اللہ متوفا، ان کی کتاب تفہیم الاسرار اس معاملے میں ایک ایسی شاہکار کتاب ہے، کیونکہ وقت کم ہے اور دلائل اس کے بے شمار ہیں، آپ اس کتاب کا مطالعہ ضرور کیجیے۔ یہ ایسی کتاب ہے، ایک مشہور و معروف صحافی ہے جاوید چودھری، جو مشہور و معروف اخبار اور چینل ہے ایکسپریس، اس میں وہ کالم لکھتے ہیں، کالم نگاری کرتے ہیں۔ جاوید چودھری صاحب نے کسی زمانے میں ایک کالم لکھا، دو اسلام نام سے، اور اس کالم میں انہوں نے اپنے خیالات اس بات پر اظہار کیا جو غلام فرد جیلانی صاحب بھی کبھی ہوا کرتے تھے کہ اسلام دو نہیں ہو سکتے، قرآن اور حدیث پر اسلام صرف ایک ہو سکتا ہے، وہ قرآن مجید، اور اس پر انہوں نے اپنی ذہنی اختراع جو ان کا فہم تھا اسے پیش کیا۔ دوسرے دن اسی ایکسپریس میں ایک اور مشہور صحافی اور یہ مقبول جان ہے جو کالم نگاری کرتے ہیں، اینکر ہیں، معروف ہے، وہ بھی ایکسپریس میں ہیں، انہوں نے اگلے دن اسی اخبار میں دوسرا کالم لکھا، اور اس کالم میں انہوں نے بیان کیا کہ جو بات میرے صحافی دوست جاوید چودھری پیش کر رہے ہیں، جو اسلام کے نام سے، اس کتاب کے نام سے جو برق جیلانی صاحب نے لکھی ہے، بفضل اللہ اس کا جواب مسعود احمد رحمت اللہ علیہ لکھ چکے ہیں اپنی شاہکار کتاب تفہیم الاسلام میں۔ اگر آپ کو اس بات کا شوق ہے کہ آپ یہ جانیں کہ حدیث حجت شرعیہ ہے، تو میں آپ سے کہتا ہوں کہ آپ اس کتاب کا ضرور بضرور مطالعہ کریں۔ وہ جماعت المسلمین کا فرد نہیں ہے، لیکن اس کے الفاظ ہیں، اللہ رب العالمین کروٹ کروٹ مسعود احمد کو جنت نصیب عطا کرے کہ جنہوں نے اس پرفتن دور میں ایک بہترین کتاب تفہیم اسلام لکھی اور ایک بہترین کتاب تاریخ الاسلام لکھی کہ جس سے اسلام پر آنے والے فتنوں کو سر بمہر کر دیا، ان کے آگے دروازہ بند کر دیا۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا